إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک آپ سماعت فرما رہے ہیں. رمضان المبارک اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے. چند گنتی کے دن ہیں جو بہت جلدی سے ہم سے جدا ہوئے جا رہے ہیں. رمضان المبارک میں کرنے کے بہت سے کام تھے جن کی شریعت نے بہت ترغیب دلائی تھی اور جنہیں کر کے ہم رمضان المبارک کو ایسے طریقے سے گزار سکتے تھے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بحیثیت مجموعی مسلمان سستی اور کوتاہی کا شکار ہیں. اللہ رب العزت کی فرما برداری سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا. اور دوسرے مقام پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل فرمایا. لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک میں آتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے تعلق بھی آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں. رمضان المبارک کے علاوہ بھی بہت گہرا تعلق تھا اور رمضان المبارک میں یہ تعلق اور زیادہ مزید گہرا ہو جاتا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ترغیب بھی دلاتے تھے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پہلے آپ نے سماعت فرمائی ہے بارہا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید و رسالت پر کاربند رہتے ہوئے خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرتا ہے، جو کہ
قرآن کریم کا ایک مضبوط تعلق ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوا جاتا ہے، تو فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا قیام کر لیتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، قرآن کے ساتھ یہ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی تو توبہ سے مشروط ہے، اگر حقوق العباد میں سے ہے تو پھر حتی الوسع، وہ جس بندے کا حق یا جن انسانوں کا، بندوں کا حق آپ نے مالی حوالے سے یا اخلاقی حوالے سے کوئی تکلیف دے کر پامال کیا ہے، اس کی تلافی کی جائے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے، اور جو خالص حقوق اللہ ہیں ان میں اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کی جائے تو کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور صغیرہ گناہ نیکیوں سے، اللہ رب العزت کی فرما برداری والے کاموں سے معاف ہوتے ہیں۔ جتنے زیادہ آپ اللہ رب العزت کی رضامندی والے کام کریں گے آپ کے اتنے ہی گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ قیام کرنا، قرآن سننا یا سنانا، قرآن کریم یا تراویح پڑھنا یا پڑھانا، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے تعلق بہت ضروری ہے، یہ صرف رمضان المبارک میں نہیں، پورے سال میں ہی ہونا چاہیے۔ رمضان میں تو خاص تعلق ہونا چاہیے، لیکن ہمارا تو رمضان میں بھی نہیں بن پاتا، دوسرے دنوں میں کیا ہونا ہے۔ قرآن کریم نے خود اپنے آپ کو، یعنی اس کتاب کو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی اس کو ہدی للناس بھی کہا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت، یعنی جو بھی انسان اس پر کاربند ہو جائے گا اس کو یہ ہدایت دے گی، اس کی یہ رہنمائی کرے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اس سے رہنمائی حاصل صرف متقین کر پائیں گے، سب کے لیے ہے لیکن اس کو اختیار صرف متقین کرتے ہیں، اس ہدایت پر چلتے صرف متقین ہیں۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دنیا آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے پورے نوع انسان، سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا اور ارشاد کیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ موعظت، نصیحت، یعنی ایسی جامع رہنمائی جس میں ہر خیر تمہارے لیے موجود ہے اور ہر شر سے بچنے کا راستہ اور طریقہ موجود۔ وشفاء لما فی الصدور، فرمایا کہ سینوں میں جتنے بھی روگ ہیں، بیماریاں ہیں، سب کی شفا اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ایک ٹکڑا اور لوتھڑا اگر درست ہو جائے سارا کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو یہ لوتھڑا اور ٹکڑا جو سارے جسم کو درست بھی کر سکتا ہے اور خراب بھی کر سکتا ہے وہ دل ہے، اور وہ سینے میں ہوتا ہے۔ سینے میں جتنی بیماریاں یعنی دل کے متعلق ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن ان کے لیے شفا ہے، ان بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے۔ یہ روحانی بیماریاں بھی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر، قرآن بڑا عظیم ذکر ہے، فرمایا اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، جسے دنیا میں کسی دوائی سے اطمینان اور سکون نہیں مل رہا، وہ اللہ رب العزت کے کلام سے اپنا تعلق بنائے اور پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت اس کو سکون اور اطمینان کیسے دیتے۔ قرآن تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، روحانی اور جسمانی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، جو مانتے ہیں قرآن کو پڑھ کر تسلیم کر لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ قرآن کریم کے بہت سے مقامات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور اس کی طرف ترغیب بھی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرآن سے تعلق بنانے کا مسلمانوں کو کہا ہے اور انہیں ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ کیوں قرآن پڑھو؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا قرآن، سفارشی بن کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ظاہر ہے یہ اللہ رب العزت کا ہی اذن ہے، اللہ رب العزت کا ہی یہ مقصود ہے
کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، دنیا میں قرآن سے تعلق بنانے والا ہے، میں اسے معاف کر دوں۔ اس لیے وہ اپنے کلام کو کہے گا کہ مجھ سے سفارش کرو، اللہ کا کلام قرآن اس سے سفارش کرے گا۔ فرمایا اس لیے قرآن پڑھو کہ قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا، اور قرآن جس کا سفارشی بن جائے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی قرآن نے سفارش کرنی ہے، تو اس کی مغفرت تو یقینی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن پڑھا کرو۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں تو روحانی جسمانی کتنی ہی بیماریاں ہمیں چمٹی ہوئی ہیں، اور ہم ان کا کوئی حل نہیں پا رہے، علاج بھی نہیں ان کا ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ الزہراوین، یہی حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ فرمایا قرآن پڑھو، قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر فرمایا دو روشن صورتیں پڑھا کرو۔ مراد کون سی؟ البقرہ و سورۃ آل عمران، ایک سورہ بقرہ ہے اور ایک سورہ آل عمران ہے۔ فرمایا یہ انسان کے لیے بادل، جس طرح بادل گھیر لیتے ہیں، چھاؤں بن جاتے ہیں، ہر قسم کی حرارت دھوپ سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہ قیامت کے دن اس طرح بادل کی طرح چھاؤں بن جائیں گی، قیامت کی سختیوں اور تکلیفوں سے تمہیں بچا لیں گی۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں یہ بھی سفارش کریں گی، اللہ رب العزت سے سفارش کریں گی، بار بار اللہ سے گزارش کریں گی کہ یہ بندہ مجھے پڑھنے والا تھا، میرے ساتھ تعلق بنانے والا تھا، اسے معاف کر۔ فرمایا جو سورہ بقرہ ہے فإن أخذها برکہ، اس کو پکڑنا یعنی اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے تعلق بنانا، بار بار اس کی تلاوت کرنا، فرمایا اس میں برکت ہی برکت ہے۔ آج ہم برکتیں ڈھونڈتے ہیں نا، فرمایا سورہ بقرہ یہ سراپا برکت ہے، اور فرمایا کہ جو اس کو چھوڑ دیتا ہے نا اس کے لیے حسرت ہے، قیامت کے دن پچھتائے گا، دنیا میں بھی پچھتائے گا کہ پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جادو جنات جناب سایہ ہے، فلاں ہے، کبھی کسی کے پیر کے پاس، کبھی کسی کے پاس جا کر اپنا مال بھی اپنا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، اس کو پڑھنا برکت ہی برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا پشیمانی ہے، ندامت ہے، حسرت ہے، یعنی دنیا آخرت کا نقصان ہے۔ ولا تستطيعوا حل باطلا، فرمایا کہ کوئی جادوگر، کوئی آپ کا بدخواہ، کوئی دشمن سورہ بقرہ کو کراس کر کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ بقرہ کے ہوتے ہوئے، یعنی آپ کے عمل میں ہوتے ہوئے، آپ کی قرات میں ہوتے ہوئے، آپ کے تعلق میں ہوتے ہوئے، کوئی بھی شریر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی حاسد اس کا حسد آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کسی جادوگر کا جادو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، جہاں وہاں جادو جنات ان کا بس نہیں چلتا۔ اتنی عظیم کتاب ہے ہمارے پاس، اتنی عظیم صورتیں ہیں ہمارے پاس، ہم ان سے تعلق بنانے کی بجائے، ان کی تلاوت کرنے کی بجائے ہم دنیاوی اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پریشان ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عظیم ہے قرآن اور قرآن کا تعلق، فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دنیا میں دو شخص ایسے ہیں جن کو دیکھ کر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خواہش کریں کہ کاش مجھے بھی یہ چیز ملے، کتنی قیمتی چیز ہے یار، کتنا خوش نصیب ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ کسی کا مال دیکھ کر، دولت دیکھ کر، اس کا بنگلہ دیکھ کر، اس کی گاڑی دیکھ کر، اس کے مال و متاع، اس کے بینک بیلنس دیکھ کر، اس کے کاروبار دیکھ کر نہیں آپ یہ خواہش کر سکتے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا ہو۔ اللہ نے اجازت نہیں دیا۔ قارون کو دیکھا تھا نا لوگوں نے، اس کے خزانے دیکھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہو۔ تو پھر جب اس کو زمین میں دھستے دیکھا تو شکر کیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے نہیں ہو گئے، ورنہ ہمارا بھی حشر ایسا ہی ہو جاتا۔ مال دولت اللہ رب العزت دے دیتا ہے، نہیں بھی ملے گا، گزارا کرو، زندگی گزار دو، آخرت آپ کی وہاں ساری آسائشیں نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ کوشش محنت کرنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن کسی کے مال کو دے کر کہنا کاش میں بھی ایسا مالدار ہو جاؤں، نہیں۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، فرمایا صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک حسد ہے معروف معنی میں، جو منع ہے اسلام میں، وہ ہے کہ اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے یہ نعمت، یہ تو حسد ہے نا، وہ تو کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، وہ ان دو چیزوں میں بھی نہیں ہو سکتا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جائز ہے۔ ایک ہے رشک کہ اس کے پاس رہے، مجھے بھی مل جائے، میں بھی ویسا ہو جاؤں، فرمایا یہ بھی صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ ایک چیز رجل علمہ اللہ القرآن، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کی دولت دی ہے، قرآن اس نے پڑھا ہے، اس سے تعلق بنایا ہے، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن بھی رات بھی اس کو پڑھتا ہے، تو اس کا پڑوسی اس کی آواز سنتا ہے قرآن پڑھنے کی، تو وہ خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی یہ دولت مل جائے، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، میں بھی ایسے ہی عمل کروں، یعنی میں دن رات قرآن پڑھوں جیسے یہ پڑھتا ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ فرمایا یہ بالکل درست ہے، ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا ہے، خواہش کرنی ہے کاش میرے پاس بھی قرآن ہو، میں بھی قرآن سے ایسا تعلق بناؤں، میں بھی دن رات قرآن پڑھوں۔ اور دوسرا شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ کے آپ کہیں کہ یا اللہ مجھے بھی مال ملے، میں بھی ایسے
سے خرچ کروں یہ جائز ہے بس، اس کے علاوہ رشک کرنا جائز ہی نہیں۔ کسی کو دیکھ کر، اس کے مال و متاع کو، اس کی دنیا کے منصب کو دیکھ کر، جاہ و جلال کو دیکھ کر آپ کی رالیں نہیں ٹپکنی چاہیے۔ ان دو چیزوں کو دیکھ کر، یہ جو نیکی کے کام ہے، اللہ کی رضامندی کے کام ہے، ایک قرآن سے تعلق، دوسرا اللہ رب العزت کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا، اس کو دیکھ کر آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ نعمتیں مجھے بھی مل جائیں تاکہ میں بھی تیرا قرب اس ذریعے سے پالوں۔ اتنی عظیم دولت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کو روانی سے پڑھنے والا ہے وہ اللہ رب العزت کے نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور والذی یتتعتع، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کو روانی سے پڑھنا نہیں آتا، اٹکتا ہے پڑھتے ہوئے، اس کی زبان میں کوئی مسئلہ ہے یا بڑا ہو گیا ہے، اب بڑی عمر میں جا کے وہ قرآن سیکھنا چاہتا ہے، ساری زندگی اس نے قرآن نہیں سیکھا، اب وہ پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، روانی نہیں ہے اس میں، فرمایا اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر دیں۔ جو روانی سے پڑھنے والا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے یہ تو اس کے شوق کی دلیل ہے نا، کہ وہ اٹک بھی رہا ہے پھر بھی کہتا ہے میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو اللہ رب العزت دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، دوہری فضیلت اس کے لیے۔ اتنا عظیم کلام ہے اور ہم اس سے دور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اتنا لمبا قیام کرتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، قرآن ہی پڑھتے تھے نا، لمبی لمبی رکعتیں، یعنی کئی پارے ایک رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بھی، یعنی آپ بڑے عمدہ طریقے سے بڑا ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے۔ جس آیت میں جنت کا ذکر ہوتا اللہ سے اس کے بارے میں سوال کرتے، دعا مانگتے یا اللہ مجھے یہ دے دے، جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا اللہ سے پناہ مانگتے کہ یا اللہ ایسے عذاب سے ہمیں بچا لے، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت، اور کئی پارے ایک رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ آپ اندازہ کریں ہم ایک پارہ بھی ایک دن میں نہیں، ایک رات میں ایک گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے، ایک گھنٹے کے لیے کھڑا ہونا، اور وہ بھی بار بار ہم رکوع سجدے میں جا رہے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھ رہے ہیں، اور ہماری رکعت کتنی 5 منٹ کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، جو ہمارا عام روٹین میں چلتا ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، 5 منٹ کی ایک رکعت، 10 منٹ میں 2 رکعتیں آرام سے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود چند لوگ ہیں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، چند لوگ ہیں، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات، پوری رات اللہ رب العزت کو یہ فرمانا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی رات کو آپ قیام کریں لیکن تھوڑا سا آرام بھی کریں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے قدم مبارک سوج گئے ہیں، حالانکہ آپ کے ذمے کوئی گناہ اللہ نے چھوڑا ہی نہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے پیشگی یہ بشارتیں ساری دے دی، پھر آپ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام قرآن پڑھتے ہیں، لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر گناہ نہیں میرے ذمے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں، اور ہم سراپا گناہ بنے ہوئے ہیں ہر وقت اللہ کی نافرمانیوں میں، اور پھر بھی ہم ایک گھنٹہ بھی رات کو قیام کرنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے نہیں نکال۔ اتنی عظیم دولت ہے ہمارے پاس، یہ جن کو قدر ہوگی انہیں پتا ہوگا نا کہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے وتر کی ایک رکعت میں رات کو عشاء کے فوری بعد کھڑے ہو گئے، وتر کی ایک رکعت میں قرآن کریم مکمل کر دیا، اتنا تعلق ہے۔ اس طرح ائمہ دین محدثین سے ثابت ہے ایک دن میں کئی دفعہ، مطلب ایک رات میں ایک دن میں کام ہی کوئی نہیں، رمضان میں تو اور کام ہی کوئی نہیں، بس قرآن، اور ہم ایک پارہ نہ پڑھ پاتے ہیں نہ سن پاتے ہیں، اتنی غفلت اور سستی ہمارے اندر۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، دنیا آخرت کی ہر بھلائی اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہیں ایسا راستہ دکھاتا ہے جو بالکل درست اور سیدھا ہے، ایسی رہنمائی دیتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، یعنی آپ قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں تو آپ کو راستہ اللہ رب العزت دکھا دیتا ہے، پھر آپ کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں چلو گے، پھر ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلو جاؤ گے، قرآن کتاب ہی ایسی۔ تو اس لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق ہمیں بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔